تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے اور آپ سے گناہ نہ ہو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ماحول ہو, گناہ کرنے کا ہمیں اور آپ کو موقع مل رہا ہو, ماحول سماج سوسائٹی گناہوں سے بھرا ہوا ہو, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیں, اسی بات کا نام تقوی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابی ابن کعب بتاؤ تقوی کس بات کا نام ہے, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امیر المومنین امررت بطریق ذات شوق, کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں میرا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹے سے بالکل بھرا ہوا تھا. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں آپ نے اس راستے کو کراس کیسے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دامن کو بچاتے بچاتے, میں نے اپنے کپڑے کو بچاتے بچاتے اس راستے کو کراس کر لیا. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اسی بات کا نام تقوی ہے. حضرات, گناہوں کے کانٹے, شہوتوں کے کانٹے, شیطانی ہتھ کنڈوں کے کانٹے, شیطانی مکر و فریب کے کانٹے آپ کی زندگی میں قدم قدم پر آپ کو مل جائیں گے, لیکن ان کانٹوں سے بچتے ہوئے گزر جانا اسی بات کا نام تقوی ہے, اور اسی بات کا پیغام ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے. حضرات, ماہ رمضان کے اندر ہماری زندگی کا پورا شیڈول چینج ہو جاتا ہے. ہمارا کھانا, جاگنا, سونا, ان ساری چیزوں کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ سب چینج ہو جاتا ہے. حضرات, آپ ہی ذرا تصور کریں, عام دنوں میں صبح 4 بجے اٹھ کر کے کون کھانا کھاتا ہے؟ عام دنوں میں صبح 4 بجے اٹھ کر کے کون ناشتہ کرتا ہے؟ حضرات, دوپہر کا کھانا یہ ہماری زندگی کے معمولات میں شامل ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں. ہماری زندگی کا شیڈول رمضان کے مہینے میں چینج ہو جاتا ہے, اور رات میں کب سوتے ہیں, صبح کب اٹھتے ہیں, ساری چیزوں کا شیڈول چینج ہو جاتا ہے. ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ایک مہینے کے لیے کھانے کو چھوڑ سکتے ہو, اگر تم ایک مہینے کے لیے کھانے کے اوقات کو بدل سکتے ہو, اگر تم ایک مہینے کے لیے سونے کے اوقات کو بدل سکتے ہو, اگر تم ایک مہینے کے لیے جاگنے کے اوقات کو بدل سکتے ہو, اگر تم ایک مہینے کے لیے ناشتے کے اوقات کو بدل سکتے ہو, تو تمہاری زندگی کے اندر جو غلط عادتیں ہیں, تمہاری زندگی کے اندر جو بری چیزیں ہیں, تم ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تم کہتے ہو مجھے بیڑی کی لت ہے, تم کہتے ہو مجھے سگریٹ کی لت ہے, تم کہتے ہو مجھے تمباکو کی لت ہے, تم کہتے ہو مجھے گٹکے کی لت ہے, تم کہتے ہو مجھے شراب کی لت ہے. ارے لت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا آپ کو دوپہر کے کھانے کی لت نہیں ہے؟ کیا آپ کو صبح کے ناشتے کی لت نہیں ہے؟ کیا آپ کو صبح کے چائے کی لت نہیں ہے؟ یہ لت نہیں بلکہ یہ ضرورت ہے. ماہ رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں تو لت کی کیا بات ہے, لت کیا چیز ہوتی ہے, ہم اپنے ضرورت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ بڑے ہی جوش و خروش میں ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان کا جوش اترتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری مسجدوں میں جو تعداد ہوتی ہے نمازیوں کا، ہمارا جو شوق ہوتا ہے تلاوت کلام اللہ کا، ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کا، ہمارا جو حوصلہ ہوتا ہے قیام اللیل کا، ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے دعاؤں کا، وہ جو شروع رمضان میں ہوتا ہے وہ بیش رمضان میں نہیں ہوتا، اور آخری دنوں میں تو پوچھئے ہی مت۔ رمضان کا جو سب سے قیمتی ٹائم ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے۔ ہم تو صرف طاق راتوں میں جاگتے ہیں، لیکن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات جاگتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رات جاگتے تھے، اور صرف آپ اکیلے نہیں جاگتے تھے بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور آپ اپنے کمر کو کس لیتے تھے، چاقو چوبند ہو جاتے تھے، عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ ہم تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، 10 راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شاپنگ کرنے میں ان 10 دنوں کو 10 راتوں کو برباد کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری عید اچھی ہو جائے۔ یقیناً ہماری عید اچھی ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر ہماری عید اس قیمت پر اچھی ہو رہی ہے کہ ہمارا رمضان کا آخری عشرہ ہم بازاروں میں جا کر کے شاپنگ کرتے ہوئے برباد کر رہے ہیں، تو یہ عید اچھی نہیں بلکہ عید بہت ہی افسوسناک ہے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، جاتے جاتے ہمیں بہت کچھ پیغام بھی دے کر کے گیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا پیغام آپ تمام کے نام اس عنوان پر کچھ گفتگو کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اس سلسلے میں حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، رمضان کا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے سے ہم نے کیا سیکھا،
اس مہینے نے جاتے جاتے ہمیں کیا پیغام دیا؟ حضرات، گرمی کا موسم ہے۔ اس بار اپریل کے مہینے میں رمضان گزرا۔ ہم صبح 4 بجے سحری کرتے ہیں اور شام کو تقریباً 6:35 میں ہم افطاری کرتے ہیں۔ تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ ہے۔ 14 گھنٹے کا بھوک اور پیاس کی تکلیف کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ آپ کمرے میں جاتے ہیں، جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ 2-4 گھونٹ پانی پی لیتے تو آپ کو کون دیکھنے والا تھا؟ آپ مسجد میں وضو کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہوئے کلی کرنے کے لیے آپ اپنے منہ پر پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی حلق تک جاتا ہے، حلق تک جانے کے بعد وہ پانی پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے حلق کے نیچے 2-4 قطرے پانی کے چلے جائیں تو کون دیکھنے والا تھا؟ حضرات، جس طاقت نے ہمیں اور آپ کو اس گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے پر مجبور کیا ہے، اسی طاقت کا نام ہے تقویٰ۔ اسی طاقت کا نام ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ اور یہ وہ عظیم طاقت ہے، تقویٰ کی طاقت، یہ وہ عظیم طاقت ہے کہ شیطان کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو مہلت دی، شیطان نے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے بندے کو گمراہ کر کے رہوں گا، اس موقع سے شیطان نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے اخلاص والے بندوں کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیرے متقی بندوں کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ حضرات، ماہ رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کر کے گیا کہ جس انداز سے ہم نے ماہ رمضان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے، ہم کو چاہیے کہ سال کے اور 11 مہینے میں ہم اسی انداز سے تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی سے متصف ہونے کی کوشش کریں۔ حضرات، روزہ یہ وہ اکلوتی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کتنا بدلہ دے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اوپن نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ جب میں روزے داروں کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا تب میں اس کو اوپن کروں گا، دنیا کے اندر اس کو اوپن نہیں کروں گا۔ حضرات، ماہ رمضان کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ جس انداز سے ہم نے ماہ رمضان کے اندر تقویٰ کی زندگی گزاری ہے، سال کے اور 11 مہینے کے اندر ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، ماہ رمضان کا پیغام یہ بھی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے 14 گھنٹے تک کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے 14 گھنٹے تک پانی کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے 14 گھنٹے تک شہوتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، جس اللہ کے حکم سے ہم 14 گھنٹے تک حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی اللہ کے حکم سے ہم حرام اور ناجائز چیزوں کو کیوں ترک نہیں کر سکتے؟ اسی اللہ کے حکم سے ہم گناہوں کو کیوں ترک نہیں کر سکتے؟ غلط کاموں کو کیوں ترک نہیں کر سکتے؟ اور حضرات، تقویٰ اسی بات کا نام ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے اور آپ سے گناہ نہ ہو، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ماحول ہو، گناہ کرنے کا ہمیں اور آپ کو موقع مل رہا ہو، ماحول، سماج، سوسائٹی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیں، اسی بات کا نام تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابی ابن کعب بتاؤ تقوی کس بات کا نام ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امیر المومنین امررت بطریق ذات شوک، کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں میرا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹے سے بالکل بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں آپ نے اس راستے کو کراس کیسے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دامن کو بچاتے بچاتے، میں نے اپنے کپڑے کو بچاتے بچاتے اس راستے کو کراس کر لیا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اسی بات کا نام تقوی ہے۔ حضرات، گناہوں کے کانٹے، شہوتوں کے کانٹے، شیطانی ہتھ کنڈوں کے کانٹے، شیطانی مکر و فریب کے کانٹے آپ کی زندگی میں قدم قدم پر آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان کانٹوں سے بچتے ہوئے گزر جانا اسی بات کا نام تقوی ہے، اور اسی بات کا پیغام ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ حضرات، ماہ رمضان کے اندر ہماری زندگی کا پورا شیڈول چینج ہو جاتا ہے، ہمارا کھانا، جاگنا، سونا، ان ساری چیزوں کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ حضرات، آپ ہی ذرا تصور کریں، عام دنوں میں صبح 4 بجے اٹھ کر کے کون کھانا کھاتا ہے؟ عام دنوں میں صبح 4 بجے اٹھ کر کے کون ناشتہ کرتا ہے؟ حضرات، دوپہر کا کھانا یہ ہماری زندگی کے معمولات میں شامل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا شیڈول رمضان کے مہینے میں چینج ہو جاتا ہے، اور رات میں کب سوتے ہیں، صبح کب اٹھتے ہیں، ساری چیزوں کا شیڈول چینج ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ایک مہینے کے لیے کھانے کو چھوڑ سکتے ہو، اگر تم ایک مہینے کے لیے کھانے کے اوقات کو بدل سکتے ہو، اگر تم ایک مہینے کے لیے سونے کے اوقات کو بدل سکتے ہو، اگر تم ایک مہینے کے لیے جاگنے کے اوقات کو بدل سکتے ہو، اگر تم ایک مہینے کے لیے ناشتے کے اوقات کو بدل سکتے ہو، تو تمہاری زندگی کے اندر جو غلط عادتیں ہیں، تمہاری زندگی کے اندر جو بری چیزیں ہیں، تم ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تم کہتے ہو مجھے بیڑی کی لت ہے، تم کہتے ہو مجھے سگریٹ کی لت ہے، تم کہتے ہو مجھے تمباکو کی لت ہے، تم کہتے ہو مجھے گٹکے کی لت ہے، تم کہتے ہو مجھے شراب کی لت ہے۔ ارے لت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا آپ کو دوپہر کے کھانے کی لت نہیں ہے؟ کیا آپ کو صبح کے ناشتے کی لت نہیں ہے؟ کیا آپ کو صبح کے چائے کی لت نہیں ہے؟ یہ لت نہیں بلکہ یہ ضرورت ہے۔ ماہ رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں تو لت کی کیا بات ہے، لت کیا چیز ہوتی ہے، ہم اپنے ضرورت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرات، آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں گناہوں کی لت ہے، کسی کو بیڑی کی لت ہے، کسی کو سگریٹ کی لت ہے، کسی کو گالی دینے کی لت ہے، کسی کو غیبت کرنے کی لت ہے۔ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ مہینہ چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے گزر جانے کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکے تو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغمان فرجل ندرک رمضان، کہ اس انسان کی، اس شخص کی ناخاک آلود ہو جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، رمضان کا مہینہ اس کو اس قابل نہ بنوا سکے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ حضرات، ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔
اسی طرح سے حضرات ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی پیغام دے رہا ہے کہ زندگی کے اندر ہم سے بہت سے گناہ ہوئے، زندگی کے اندر ہم نے بہت ساری خطائیں کی ہیں۔ اگر رمضان کے ایک مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، اگر رمضان کے ایک مہینے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھارا ہے تو 330 دن مزید ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ اگر رمضان کا ایک مہینہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں تو سال کے 11 مہینے میں ہم مزید اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر متقی لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، حضرات تصور کیجئے یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے متقی بندے وہ ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ نہ ہو، بلکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جب گناہ ہو جائے، آپ سے جب غلطی ہو جائے، فوراً آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔ آپ آدم کے طریقے کو اختیار کریں، ابلیس کے طریقے کو اختیار نہ کریں۔ آدم کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد فوراً شرمندگی کا احساس ہو، فوراً رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اور ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی بھی کرو اور غلطی پر جمے رہو۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آدم کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ذکر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، استغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، وہ اپنے خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ کو بخش سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہماری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے؟ حضرات ضرورت ہے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم اپنی غلطیوں کو توبہ میں بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنی خطاؤں کو توبہ میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں اگر ہم غلطی کے بعد توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین حسنات میں بدل دیتا ہے۔ حضرات ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوں، اپنے رب سے بخشش طلب کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اسی طرح سے حضرات ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات آپ دیکھیں اگر افطاری کا ٹائم 6:36 میں ہے تو آپ 6:35 میں افطاری نہیں کر سکتے، اور 1 منٹ کی بات تو دور کیے، اگر آپ 10 سیکنڈ پہلے بھی افطاری کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ خطرے میں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کا ٹائم اگر 4:45 میں ہے تو آپ بلا کسی عذر 4:46 میں افطاری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے سحری کر رہے ہیں 4:46 میں تو آپ کا روزہ خطرے میں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔
حضرات آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی نزدیک ان کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں پاس کرتے ہیں, انسٹاگرام میں گھنٹوں لگے ہوئے ہوتے ہیں, واٹس ایپ میں گھنٹوں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں وقت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے. حضرات آپ موبائل کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا کی ضرورت ہے. بیوی بچوں کے حقوق کو مار کر کے, ماں باپ کے حقوق کو مار کر کے آپ بے جا موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. حضرات وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے, ابھی خطبہ کے بعد نماز کھڑی ہوگی اور نماز سے پہلے تکبیر بھی کہی جائے گی اور اس کے بعد پھر امام تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرے گا. ایک انسان تکبیر تحریمہ سے پہلے آ جاتا ہے اور ایک انسان صرف اور صرف 10 سیکنڈ کے بعد یا 20 سیکنڈ کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد میں آتا ہے. دونوں کو نماز مل رہی ہے, دونوں کو جمعہ مل گئی, لیکن حضرات کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ثواب برابر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. جو انسان 10 سیکنڈ پہلے آتا ہے اس کو جو ثواب ملے گا, بعد میں جو انسان 10 سیکنڈ بعد میں آ رہا ہے اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا. یہ اسلام کے اندر وقت کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نمازوں کی ادائیگی کی کیا فضیلت ہے, تو اگر لوگوں کو پہلی صف میں حاضر ہونے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے تو پھر بھی وہ قرآن اندازی کر کے آ کر کے وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. حضرات یہ اسلام کے اندر وقت کی اہمیت ہے. ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم وقت کی قدر کرنا جانیں, ہم اپنی زندگی میں وقت کی قدر کریں, کیونکہ یہی چیز انسان کو کامیاب اور کامران بناتی ہے. اسی طرح سے حضرات ماہ رمضان ان تمام انسانوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی ہے. حضرات یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل اور بالغ انسان کے اوپر فرض ہے. خواہ غریب انسان ہو اس کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض ہے, امیر انسان ہو اس کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض ہے, کروڑ پتی انسان ہو اس کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض ہے. 1 کروڑ پتی انسان ایک روزے کے بدلے 1 لاکھ روپیہ صدقہ و خیرات کر کے بھی رمضان کا روزہ نہ رکھے, اس کی بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ صدقہ و خیرات کر کے بھی ایک روزے کے اجر و ثواب کو انسان نہیں پہنچ سکتا. وہ لوگ جو زندگی کے اندر کبھی بھوکے نہیں رہتے, وہ لوگ جو ناز و نعم کی زندگی گزارتے ہیں, وہ لوگ جو ہوٹل سے 5,000 کا کھانا منگاتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں, ان کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ تم بھی ماہ رمضان کے اندر 14 گھنٹے بھوکے رہ کر کے روزہ رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کروڑ پتی لوگ, جب مالدار لوگ, جب ناز و نعم کے اندر پرورش پانے والے لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہ کر کے رمضان کے روزے رکھیں گے تو ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ بھوک یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ارے ہم تو اپنی مرضی سے 14 گھنٹے تک بھوکے تھے, ہم تو اپنی مرضی سے 14 گھنٹہ روزہ رکھے ہوئے تھے, اللہ کے حکم سے ہم روزہ رکھے ہوئے تھے. لیکن دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مجبوری کی وجہ سے بھوکا رہنا پڑتا ہے, جن کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے, جن کے بچوں کے لیے روٹی کا انتظام نہیں ہوتا ہے. حضرات ماہ رمضان ہمیں غریبوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے. حضرات جس انداز سے ہم نے ماہ رمضان کے اندر غریبوں کی مدد کی ہے, غریبوں کا خیال کیا ہے, ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے باوجود ہم
غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، ہم ان لوگوں کا خاص خیال کریں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ حضرات، ماہ رمضان گزر گیا۔ ماہ رمضان کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں۔ ہم نے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے آگے ہمیں کون سا عمل انجام دینا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبول العمل اشد اہتماما من العمل۔ انسان کو چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جتنا قیام اللیل کیا ہے، رمضان کی طاق راتوں میں جاگا ہے، ہم نے جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر جو بھی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ان ریاضتوں کو، ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لے۔ اور حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں کہ جو صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود یہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور لوگ ہیں؟ کیا یہ ڈاکو لوگ ہیں؟ کیا یہ زانی لوگ ہیں؟ کیا یہ شرابی لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یا بنت صدیق، نہیں یہ ابو بکر کی بیٹی، یہ کوئی زانی لوگ نہیں ہے، یہ کوئی شرابی لوگ نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکو لوگ نہیں ہے، یہ کوئی چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یخافون الا یقبل منہم۔ ساری عبادتیں کرنے کے بعد ان کا دل ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں یہ نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں۔ حضرات، ماہ رمضان گزر گیا، ہمیں جس بات کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور حضرات، کیسے معلوم پڑے گا؟ ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے جو قیام اللیل کیا، یہ ہمارا قیام اللیل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہمیں کیسا معلوم پڑے گا؟ حضرات، اس کی بھی پہچان ہے، اور اس کی پہچان کو آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد آپ کا جو شوق تھا عبادتوں کا، نمازوں کی جو آپ کی پابندی تھی، آیا آپ کا وہ شوق برقرار ہے کہ نہیں ہے؟ ماہ رمضان کے گزر جانے کے باوجود آپ کا دل نماز کی طرف مائل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کا دل نمازوں کی طرف مائل ہے، اگر آپ کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے مسجدوں کو خیر باد کہہ دیا ہے، اگر آپ کا چہرہ پھر گزشتہ رمضان کو نظر آئے گا، اگر آپ کی کیفیت یہ ہے، تو حضرات
ہم تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ریاضتیں عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ رکس میں ہیں، آپ رکس میں ہیں، آپ کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ کی عبادتیں رکس میں ہیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، ہم اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، ہم توبہ و استغفار کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری نمازوں کو قبول کر لیں۔ اور حضرات یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کا حکم دیا ہے۔ حضرات ہم نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہم اللہ رب العالمین کا شکر نہیں مناتے، بلکہ ہم فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر نماز کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی کمی ہو گئی ہے، یا اللہ ان کو معاف فرما کر کے ہماری نماز کو تو قبول کر لے۔ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارے ارکان کو پورا کرنے کے بعد جب حاجی لوگ حج کو مکمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حضرات اللہ رب العالمین نے حاجی لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب حج کے ارکان مکمل ہو جائے تو لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں، اے عرب والو تم بھی وہیں سے لوٹو اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، نیکیاں کرنے کے بعد نیکی کو قبول کرنے کی فکر کرو۔ اور حضرات یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے وہ دین جب مکمل ہو گیا، سارے عرب والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسپٹ کر لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کا نزول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ حضرات یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ کی مدد آ گئی، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا مشن مکمل ہو رہا ہے، آپ کا دین مکمل ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے نیکیاں کرنے کے بعد آپ ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے آپ اپنے رب کو یاد کریں، آپ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرات ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے مہینہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اعمال کی قبولیت کی فکر کریں۔ حضرات ایک آخری بات 1 منٹ کے اندر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان کا مہینہ اگرچہ ختم ہو گیا لیکن روزہ کا سلسلہ ابھی بھی منقطع نہیں ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے کا اہتمام کرتا ہے گویا کہ وہ پورے سال روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ کیسے؟ بات کی وضاحت پہلے جمعہ کو کی گئی تھی۔ حضرات اس انداز سے کہ ایک نیکی کا اجر اللہ رب العالمین 10 گنا دیتا ہے، اور رمضان کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ 10 مہینے کے برابر روزہ رکھتا ہے، اور شوال کے 6 روزے رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ شوال کے 6 روزے یہ 60 دن کے برابر ہوتا ہے، 60 دن یہ 2 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اس روزے کو کب رکھا جائے یہ ایک سوال ہے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں۔ عید کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو ہم عید کرتے ہیں، عید کے بعد شوال کے مہینے کے اندر آپ کسی انداز سے بھی شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں،
ایک کو چھوڑ کر کے آپ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسا بھی آپ مناسب سمجھے آپ 6 روزے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ریاضتیں کی ہیں، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو ریاضتوں کو قبول فرما۔ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم۔